السلام علیکم الحمد للہ العزت للہ والعظمت للہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علیم بذات الصدور اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما صدقکم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. عزیز ساتھیو، جنت میں جانے والے مجرموں سے سوال کریں گے. جنت میں جانے والے مجرموں سے سوال کریں گے ما صدقکم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تم آگ میں کیوں چلے گئے. کون پوچھے گا ایک دوسرے سے؟ وہ جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے دین پر بات کی ہوگی، دین پر بحث و تبحیث ہوئی ہوگی، دین پر کوئی بات ہوگی، کسی کو کہا آؤ نماز پڑھنے کے لیے، کہا جاؤ تم ہو آؤ. تو جس کے ساتھ دین، جس کے ساتھ رشتہ تھا، جو پڑوس میں رہتا تھا، جس کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، ربط تھا، جب اپنے ہی کسی جاننے والے کو جنت میں نہیں پائیں گے تو پھر پوچھیں گے ما صدقکم، پھر انہیں اللہ سے عرض کریں گے اللہ وہ کہاں ہے؟ دکھایا جائے گا وہ تو مجرموں کی صف میں ہے. تو وہ مجرم کیوں ڈرے؟ مجرم جہنم میں کیوں گیا؟ 4 کام اللہ نے بیان کیے ہیں کہ یہ مجرموں کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے ہاں مجرم ہیں. دنیا کے ہاں تو یہ مجرم نہیں ہے، یہ کام جو کرے وہ مجرم نہیں ہے، دنیا کے ہاں مجرم کوئی اور ہے. پہلا کام عن المجرمین، مجرموں سے جو سوال کیا جائے گا ما صدقکم فی سقر، تو مجرم اقرار کر کے خود بتائے گا اپنے جرم کو، اپنے جرم کو خود بتائے گا. قالوا لم نک من المصلین، پہلا جرم یہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا میں پابند نہیں تھا. یہ ایک جرم ہے، اس پر بات ہوئی ہے، زیادہ تفصیل جو ہے نا وہ انشاءاللہ خطبوں میں آتی رہے گی. بیان کر دیا یہ جرم ہے، نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. آپ کسی مسلک سے ہیں، کسی جماعت سے ہیں، کسی جتھے سے ہیں، کسی قوم سے ہیں، کسی برادری سے ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ سخاوت کر رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی اخلاق اعلیٰ ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ مجرم ہیں. دوسرا کام وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، آپ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، آج اس پر تھوڑی بات کریں گے. تیسرا کام وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کے معاملے میں بولتے چلے جاتے تھے، جب بھی کسی نے بات کی مسئلہ ایسا ہے نہیں ویسا ہے، بحث و تبحیث، مکالمہ بازی دین میں شروع ہم نے کر رکھی ہے. کسی نے کہا یہ شرک ہے، ہم نے کہا یہ توحید ہے، باپ دادا یہ کر رہے تھے. کسی نے کہا یہ بدعت ہے، باپ دادا یہ کر رہے تھے. کسی نے کہا تقلید نہیں اطاعت رسول، جھگڑ پڑے یہ گستاخ ہے، یہ وہابی، اس طرح کی بات ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایک دوسرے پر بہتان بازیاں اور دین کے معاملے میں علم نہ رکھنے کے باوجود دین پر تبصرہ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے قیامت کے دن کو، انصاف کے دن کو بہت ہلکا لیا، انصاف کے دن کو بہت حقیر سمجھا، انصاف کے دن کی طرف توجہ نہیں کی. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آج یقیناً ہم اس دن میں آ چکے ہیں. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ہم جہنم میں چلے گئے. ہم نے بڑے سمجھ رکھے تھے یہ سفارش کر لیں گے، یہ شفاعت کر دیں گے، وہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، آج کوئی کام نہیں آیا. تو بات ہماری ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا پہلا جرم نہیں تھے، دوسرا جرم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہمارے معاشرے کی، مسلمان معاشرے کی سب سے بڑی غلطی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیم جو ہے نا، یتیم، بیوہ اور معذور، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایسے لوگ دی جاتی ہے. یہ مصرف ہی نہیں ہے، یتیم کوئی مصرف نہیں ہے زکات کا. یتیم زکات کا مصرف نہیں ہے، عشر کا مصرف یتیم نہیں ہے. زکات اور عشر کا مصرف بیوہ نہیں ہے. زکات اور عشر کا مصرف معذور نہیں ہے.
یتیم مسکین ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے ضرور دو، اجر پاؤ گے۔ یتیم کی کفالت، یہ یتیم کی کفالت پر زور دینا اس لیے تھا کہ اگر کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو یہ نہ ہو فوت ہونے کے بعد بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لے، مال پر قبضہ کر لے اور یتیموں کو چھوڑ دے، جاؤ نانو کے پاس، نانو دادوں کے پاس، نانو کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں پرورش کریں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ یتیم کا زیادہ حق رکھا گیا تاکہ اس کا چچا، اس کا دادا، اس کے رشتے دار اس کا خیال رکھیں۔ بیوہ کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو بیٹھ جا، اسے نکاح کے لیے کہا گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عورت بیوہ ہے، بہت مالدار ہے، اور ایک وہ عورت ہے جو بیوہ نہیں ہے، بہت غریب ہے، لیکن اب بیوہ ہونا ضروری ہے کہ بیوہ ہوگی تو دیں گے۔ اسی طرح ایک معذور ہے، بہت مالدار ہے، اور ایک صحیح سلامت ہے، سارا دن کام کرنے والا ہے، لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو کیا وہ زکات کا مصرف نہیں ہے؟ الٹی گنگا بہ گئی ہے، جہالت عروج پا چکی ہے، جاہل قوم ہے یہ۔ اور یتیموں کے حوالے سے پھر میرے ہی معاشرے نے کہا رنڈی کا پتر بادشاہ، رنڈی کا پتر بادشاہ، وجہ سارا زمانہ اسی کو سارے لوگ دے دیں کو، ایک بیچاری رنڈی ہو چکی ہے، خاوند فوت ہو گیا، بیوہ ایسے تو اب دے دے کے ان کی اولاد تباہی۔ کفالت کرو یتیم کی، یتیم کی کفالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نام نفقہ، اس کی تعلیم کا خیال رکھو، اس کی تربیت کا خیال رکھو، وہ باغی نہ بنے، وہ اللہ کا نافرمان نہ بنے، وہ معاشرے کے ہاتھوں چڑھ کر وہ شراب کے راستے پہ نہ چل پڑے، وہ نشے کی عادی نہ بن جائے، وہ فحاشی کی طرف نہ بھاگنے لگ جائے۔ یہ کفالت ہے یتیم کی، یہ کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے مصرف یہ نہیں ہے۔ مصرف کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین اور یہ 8 مصرف قرآن نے بیان کیے۔ تو میرا آج جو مصرف ہے وہ مسکین ہے، مسکین صحیح سلامت ہے، ہاتھ پاؤں اس کے صحیح ہے، سوال نہیں کر سکتا۔ نبی نے صحیح سلامت بندے کو سوال کرنے سے منع کیا ہے، بھی سوال نہیں کر سکتا، بیوہ بھی سوال نہیں کر سکتی، یتیم کی سوال اسلام میں نہیں ہے۔ سوال تین لوگوں کے، جس پر کوئی آفات آئی اس کا سب کچھ ملگیٹ ہو گیا، ایک اس کو اجازت ہے، دوسرا جس کے فاقے کی گواہی اس کی بستی کے لوگ دیں کہ یہ اتنے دن سے بھوکا ہے، اسے سوال کی اجازت دی گئی ہے، اور تیسرا وہ جو کسی کا ضامن بنا، ضمانت لی اور جس کی ضمانت اٹھائی وہ بھاگ گیا، یہ مصرف ہے، یہ سوال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ سوال سے پہلے فقیر کی مدد کریں۔ فقیر کیا؟ جس کی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ فقیر ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے زندگی گزارتا ہے۔ اور مسکین کے بارے میں نبی رحمت نے بتایا ہے، قرآن میں بھی لفظ مسکین آیا، وہ جس کے پاس کشتی تھی اور جہاں خضر جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، کشتی رکھتا تھا، کام کر رہا تھا، پھر بھی کہا تو نے مسکین کی کشتی کو توڑا ہے۔ مسکین وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یہ مصرف ہے۔ اس لیے اب وہ بچے جن کے والدین ہیں لیکن بڑی مشقت سے زندگی جی رہے ہیں، بیٹا چھوٹی عمر میں بھی کام کر رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے اس لیے طرف تو، اس لیے تو پریشان ہے؟ مصرف فقر ہے، غریبی ہے، وہ کسی کے پاس بھی ہو، معذور کے پاس ہو، بیوہ کے ہو، یتیم کے ہو، صحیح سلامت کے ہو، وہ مصرف ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں اس کو زکات نہیں لگتی، اس کو لگتی ہے، اس کو نہیں لگتی، اس کو لگتی ہے، اس کو نہیں لگتی، اس کو۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم نے پڑھا ہے اللہ کے کلام، تم نے پڑھا ہے رسول اللہ کی سنت، تم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے کون سے مصرف بیان کیے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مصرف بیان کیا گیا ہے فقیر اور مسکین۔ فقیر مسکین سے کم ہوتا ہے، مسکین کے پاس پھر کچھ ہوتا ہے، فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ بہت تنگی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسکین کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس المسکین بالذی ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان۔ مسکین وہ نہیں ہوتا جو در در
کھا رہا ہوتا ہے ایک دو کھجور کے لیے، ایک دو لقمے کے لیے. جو آپ کی دکان پہ بھکاری بھیک مانگنے آتا ہے یہ مسکین نہیں ہے، نہ یہ فقیر ہے. یہ نہیں ہوتا. سوال بن کے آ گیا ہے، سال بن کے آ گیا ہے دو، لیکن یہ آپ کا صدقہ زکات کا حقدار نہیں ہے، یہ مصرف نہیں ہے. بندہ یہ کاؤنٹ کرتا ہے میں 10 روپے دیتا رہا ہوں، 20 روپے سارا سال دیتا رہا ہوں میری زکات. یہ نہیں ہے، یہ مسکین ہی نہیں ہے. مسکین نہیں ہے تو فقیر کیسے ہوگا؟ مسکین نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہو تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان میں، لیکن اگر کسی جگہ پر صرف فقیر ہو حدیث ہو یا قرآن میں تو فقیر پھر مسکین بھی مراد ہوتا ہے، اور اگر صرف مسکین ہو تو پھر بھی فقیر مراد ہوتا ہے. جس طرح یہاں ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ایک مقام پر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا، تباہ ہونے والا وہ بھی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی خود کو بھی رغبت نہیں دلاتا تھا، لوگوں کو بھی نہیں دلاتا تھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لوگوں کو کہو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی. حالانکہ انہیں مال و دولت سے بڑی محبت ہے، اس کے باوجود وہ کھلاتے. قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار یہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو اس بات کو توجہ سے سنیے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ یتیم ہو یا نہ ہو، وہ بیوہ ہو یا نہ ہو، وہ معذور ہو یا نہ ہو. اور ایک اور بات، یہ کام کرتے ہوئے بھی ہم نے رسول اللہ سے رہنمائی لینی ہے. کائنات میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے. رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو کوئی قابل سمجھا جانا چاہیے. جب رسول اللہ نے ایک رہنمائی کر دی تو ان کے ہوتے ہوئے میں کہوں جی میر علی شاہ صاحب نے کہا ہے، میاں محمد صاحب نے کہا ہے، سلطان بہو صاحب نے، میں یہ کہوں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا. یا یوں کوئی امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا فلاں، ایسا نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تو اپنا وقت مومن کے ساتھ گزار، تو مومن کے پاس بیٹھ، مومن کے پاس وقت گزار. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا؟ ولا تاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا کوئی متقی ہی کھائے. کھانا کھلاتے ہوئے غور کرنا تو کس کو کھلا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمارے ہاں یہ جو مصرف 2-3 بنا دیے گئے ہیں، معذور ہونا ضروری ہے اور بیوہ ہونا ضروری ہے، یتیم ہونا ضروری ہے، یہ کوئی مصرف نہیں ہے. بیوہ ہے، یتیم ہے، معذور ہے، مالدار ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسے آپ زکات دیں، وہ آپ کے صدقات کا کوئی حقدار نہیں ہے. اور اگر بیوہ نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، معذور نہیں ہے، مسکین ہے، ضروریت ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس کی ضروریات پوری، ضروریات خواہشات نہیں میں کہہ رہا، میں خواہشات نہیں کہہ رہا، خواہشات اور ہے، ضروریات اور ہے. میں ضروریات کہہ رہا. خواہشات کے بوجھ تلے دبا انسان وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا. میں ضروریات کہہ رہا. ضروریات جس کی پوری نہیں ہوتی. اور ایک اور اس کی بات پیغمبر نے فرمایا انما المسکین، مسکین کون ہوتا ہے؟ جو در در پر لقمے، 1-2 لقمے 2-4 روپے 10 روپے کے لیے بھٹکتا پھرتا ہے، وہ نہیں ہے. انما المسکین، مسکین وہ ہے المتعفف، مسکین المتعفف، جو رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے کسی کے سامنے. لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ تو ضرورت مند ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کو زکات لگتی نہیں ہے، یہ تو اس طرح اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے لہذا سے نہیں دیا جاتا. فرمایا یہ مسکین ہے جسے یہ سمجھا جائے کہ یہ مالدار ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اس نے تو کبھی فکر ہی نہیں کیا، اس نے تو کبھی بتایا ہی نہیں، اس نے تو کبھی سمجھایا ہی نہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ تو کبھی بولا ہی نہیں، لہذا پتہ چلتا ہے یہ ٹھیک ہے، اسے نہیں دی جائے. فرمایا یہ ہے مسکین، یہ ہے مسکین. اور پھر پیغمبر نے فرمایا اگر میری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، اگر میری بات اگر تم چاہو تو پڑھو قرآن. لا یسألون الناس الہافا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لوگ اسے چمڑے ہوئے نہیں رہتے، چمڑ کے نہیں رہتے، اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے معاملات کے لیے نہیں چمڑتے. اور پھر ایک حدیث میں، مسلم کی حدیث میں نبی رحمت نے فرمایا وہ ایسا ہوتا ہے دیکھنے والا غنی سمجھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے. تو میرے بھائی دوسرا جرم جو یہاں بیان کیا گیا ہے
اور وہ یہ بیان کیا گیا ہے، پہلا جرم جہنم میں جانے کا سبب جو بنا، مجرم بننے کا جو سبب بنا، وہ اللہ کے ہاں جس نے انسان کو مجرم بنا دیا، مسلمان کو مجرم بنا دیا، وہ نماز کا ترک کرنا ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ اور دوسرا جرم وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہ کھلانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حق ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر میرے نہ چاہتے ہوئے کہیں بات بیان ہوا ہو وہ میرے نفس کا وسوسہ، شیطان کی طرف سے اللہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسواس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہوا اس بات پر ضرور بیٹھ کے بات کریں۔